السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ریب یعنی شک اور بدگمانی یہ ہے کیا؟ تو یہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو میرے آقا مولا اس کی یہ تشریح فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ الف لام میم اللہ کا کلام جبرائیل امین نبی علیہ السلام پر لے کر آئے، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کا کلام ہے، لانے والا بھی امین ہے، خیانت نہیں کرنے والا، سچ بولنے والا ہے، اور جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی صادق اور امین ہے کہ اس نے امانت داری سے رکھا اور اس میں سچ بیان کیا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فی، تو یہ اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے اور جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اور نبی علیہ السلام پر یہ نازل ہوا ہے اور اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ دیکھیں جنت دوزخ اللہ کی ذات جب کسی کو معرفت ہوگی تو پھر اظہار ہوگا، پھر وہ کبھی اس کو اوپر کے مقام اس کے طے ہو جائیں، ان کو نصیب ہو جائیں تو پھر وہ جنت دوزخ بھی دیکھ لیتے ہیں دنیا میں ہی، زندگی میں ہی۔ تو اب تو سب کچھ غیب ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں اور اس پر یقین کریں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ ہوں گے پرہیزگار۔ جو پرہیزگار نہیں ہیں اور غیب پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ یا کافر ہوں گے یا منافق۔ تو جیسے ایک بزرگوں کا فرمان ہے کہ بن دیکھے خدا کو جو ہم نے مان لیا ہے تو کسی دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ تو بدظن نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے بدگمانی یا بدظن ہونا کہ کسی دوسرے آدمی کو اپنے سے گناہ گار سمجھنا، اپنے سے گھٹیا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا، بلند مرتبہ سمجھنا۔ تو یہ بدگمانی کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر کسی کے بارے میں خوش ظن رہو، بدظنی نہ کرو۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اس کی پوری تشریح ہو جائے گی کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز دریا کے کنارے بیٹھے تھے، پتن کے اوپر دریا کو عبور کرنا تھا، تو وہ وہاں کشتی کے انتظار میں بیٹھے تھے اور آپ سے تھوڑی دور اسی پتن پر ایک حبشی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی برقع پوش، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ حبشی جو تھا وہ تھوڑی دیر بعد صراحی اس کے پاس تھی، اس میں سے گلاس میں ڈال کر کچھ پی رہا تھا اور کبھی کبھی اس عورت کو بھی پلا دیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا گمان کہ اس سے تو میں بہتر ہی ہوں، کہ دیکھیں یہ شراب پی رہا ہے، یہ گھڑی گھڑی جو پیتا ہے شراب پی رہا ہے اور عورت کو بھی پلا رہا ہے، جب نشہ ہوگا تو پھر یہ کوئی غلط کاری کریں گے، تو اس سے تو میں اچھا ہی ہوں، میں نے شراب پی ہے اور نہ یہ کرے گا وہ میں نے کیا ہے، اس سے میں بہتر ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آ گئی، جب وہ دوسری طرف سے سواریاں لے کر کشتی آ گئی اور اس میں 9 آدمی سوار تھے۔ جب وہ کنارے کے قریب پہنچی تو بھنور تھا، اس بھنور میں پھنس گئی اور کشتی الٹ گئی، تو وہ جو اس میں 9 سوار تھے وہ پانی میں گر گئے، اب ڈوبنے لگے، ہاتھ پاؤں مارنے لگے، تو اس حبشی نے چھلانگ لگائی اور 7 آدمیوں کو نکال کر لے آیا۔ جب کنارے پر پہنچا تو آواز دی کہ خواجہ صاحب 2 رہ گئے ہیں، ان کو آپ نکال کر لے آئیں۔ تو میں نے شور کیا کہ او بھائی مجھے تیرنا نہیں آتا، جلدی کرو، ان کو بھی خود ہی نکال کر لاؤ۔ تو اس نے ان کو کنارے پہ چھوڑا اور پھر دوبارہ چھلانگ لگائی تو دوسرے دونوں کو بھی نکال کر لے آیا۔
تو جب کنارے پر آیا تو کہنے لگا خواجہ صاحب بدظنی اچھی نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، دیکھیں میں تو اسی لیے بیٹھا تھا کہ یہ کشتی آنی تھی، یہ سواریاں اس کی گرنی تھی پانی میں، اور اللہ کا حکم تھا کہ ان کو نکالنا ہے، ڈوبنے نہیں دینا، تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اور یہ صراحی جو ہے اس میں دیکھ لیں جا کر پانی ہے، مجھے بخار ہے، اس سے میں تھوڑا تھوڑا پانی پی رہا تھا، اور وہ عورت میری ماں ہے، اس کو بھی پانی دیتا تھا جب وہ کہتی تھی، تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو اتنے میں اس نے پھر کیا کیا، اپنی والدہ کا بازو پکڑا اور وہ دونوں غائب ہو گئے، چلتے نظر نہیں آئے، غائب ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس قدر پچھتاوا ہوا کہ ساری زندگی میں نے ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھا، اور آج میں نے ایک آدمی کو اپنے سے برا سمجھا، بدظنی کی، تو اب وہ رجال الغیب مردان غیب سے نکلا۔ تو جن کو میں ساری عمر اپنے سے اچھا سمجھتا رہا، ان کے مراتب اللہ جانے کیا ہوں گے۔ تو آپ نے نصیحت یہی لکھی حدیث کے مطابق کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی اگر پتہ بھی چل جائے کہ واقعی برا ہے تو پھر بھی پردہ پوشی کرو، کیونکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی ہی درویشی ہے۔ السلام، اللہ حافظ۔